مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہ التہامی مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صلوا علی محمد۔ عزیزان گرامی، معزز سامعین کرام، بڑے دنوں کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے۔ اس پرمسرت، پر رونق، بابرکت، بارحمت، باعظمت محفل مقاصدہ جشن نیرین، جشن صادقین کی بہت بہت مبارکباد عرض کرتا ہوں، اور ہم سب مل کے اس وارث حقیقی امام زمانہ کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ یہ دیکھیں کہ آج 17 ربیع الاول کی شب ہے۔ کس کی ولادت ہے؟ سرکار کی آمد، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت۔ عزیزان گرامی، لیکن نہ فقط یہ کہ انہی ایک صادق کی ولادت ہے، بلکہ ایک اور صادق کی ولادت ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں رسول اللہ کی ولادت ہے، وہاں ہمارے اماموں میں سے کسی امام کی ولادت ہے۔ اسی طریقے سے جہاں رسول اللہ کی شہادت ہے، وہی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے امام میں سے کسی ایک امام کی شہادت ہے، یعنی رسول کی ولادت کے ساتھ ایک امام کی ولادت، رسول کی شہادت کے ساتھ ایک رسول کی شہادت۔ جہاں رسول کی ولادت ہے وہیں پہ جعفر صادق کی ولادت ہے، جہاں رسول کی شہادت ہے وہیں پہ امام حسن کی شہادت ہے۔ گویا پروردگار عالم یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ میں رسول کو کبھی ان کی آل سے جدا نہیں کر سکتا، کبھی رسول کو ان کی آل سے جدا نہیں کر سکتا۔ جہاں ان کی ولادت ہوگی کسی نہ کسی آل کی ولادت ہوگی، جہاں ان کی شہادت ہوگی کسی نہ کسی آل کی شہادت ہوگی۔ اور عزیزان گرامی، جہاں پر پہلا صادق آیا اور اس نے اس مدرسہ اسلام کو قائم کیا، وہیں پر جب دوسرا صادق آیا ہے تو اس مدرسہ اسلام کو ایسا مستحکم و مضبوط بنا دیا کہ اب کسی میں مجال نہیں کہ اسے زمین بوس کر دے۔ اس طریقے سے اسے محکوم بنایا، اس طریقے سے اسے مضبوط بنایا، اس طریقے سے اسے مستحکم و پائیدار بنا کے رکھ دیا۔ عزیزان گرامی، دونوں صادق ہیں، دونوں صادق ہیں۔
ایک اسلام لانے والا، ایک اسلام کو دوام بخشنے والا۔ عزیزان گرامی، ایک بانی اسلام ہے اور ایک اسلام کو قوام و دوام عطا کرنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کے سامنے میں رسول اللہ کے سلسلے میں زیادہ باتیں عرض نہ کروں گا، امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کروں گا، کیونکہ استاد محترم، استاد خطابت، خطیب شعور عالی جناب مولانا گلزار جعفری صاحب قریب ہے کہ اس آپ کے شہر میں پہنچے۔ اس سے کچھ دیر پہلے آپ کی توجہ کا کچھ خواہاں ہوں کہ دونوں صادق ہیں، صادق وہ بھی ہیں، صادق یہ بھی ہیں۔ وہ پہلے صادق، یہ 8ویں صادق، اماموں کی فہرست میں 6ٹھے صادق۔ عزیزان گرامی، وہ صادق جو پہاڑیوں پہ آئے تو آنے کے بعد اعلان کیا، یہ بتاؤ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میں ایک ایسے لشکر کو جانتا ہوں جو عنقریب تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم یقین کرو گے؟ تو وہ سب کے سب کہتے ہیں، وہ سب کے سب آواز دیتے ہیں، یا رسول اللہ، اے محمد، ہم ضرور یقین کریں گے۔ تو رسول اللہ نے پھر بڑھ کے پوچھ لیا، اگر تم وہاں جاؤ، جانے کے بعد یہ دیکھو کہ وہاں پہ نہ تو کوئی لشکر ہے، نہ کوئی خنجر ہے، نہ کوئی تلوار ہے، نہ کوئی سپاہی ہے، نہ کوئی اسلحے ہے، اس کے باوجود بھی کیا تم مجھ پہ یقین کرو گے؟ تو سب نے بیک زبان ہو کے یہ کہا، اے محمد، ہم آپ پہ ضرور یقین کریں گے، ہم آپ کو ضرور مانیں گے۔ رسول نے کہا، تم جا کے دیکھو، پھر بھی تمہیں نظر نہ آئے تو تم کیا کرو گے؟ تو وہ یہ کہیں گے، اگر ہمیں تلواروں کی جھنکاروں کی آوازیں نہ آئے تو ہم یہ جانیں گے کہ ہمارے کان بہرے ہیں۔ اگر ہماری آنکھوں سے سپاہی نہ دکھائی دے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھیں اندھی ہیں۔ کیا کہنا ان کفار و مشرکین کا، جب پہاڑی سے رسول آواز دیتے ہیں تو انہیں یقین ہوتا ہے، رسول پہاڑی پہ رہنے کو کہتے ہیں، مسلمانوں کو یقین نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، صادق یعنی سچا، صادق حق و صداقت پر زندگی گامزن رکھنے والا۔ صادق کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر مقام پر ہر وقت میں صدق و عدل سے کام لے۔ اور عزیزان گرامی، جس طریقے سے رسول صادق نے اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوایا، اسی طریقے سے امام صادق نے اپنی صداقت کا لوگوں کو علم عطا کیا۔ مولا امام صادق کون ہے؟ امام صادق ایک آپ کا ایسا مدرسہ، ایک ایسی یونیورسٹی جہاں پہ بیک وقت 4000 طلاب زانو ادب طے کرتے ہیں، آپ سے علم حاصل کرتے ہیں، آپ سے مستفیض ہوتے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ چاروں مذہب کے بڑے بڑے امام اس امام کے سامنے زانو ادب طے کر کے فخر محسوس کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں۔ میں کہوں گا یہ دنیاوی امام ہے جو آخری امام کے اخروی امام کے سامنے زانو ادب طے کرتے ہیں۔ انہی کے سامنے فخر و مباحثت کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جب سید الملائکہ جبرائیل ان کا شاگرد نظر آ جائے، ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ لہذا معلم کا صادق ہونا بہت ضروری ہے، اور آپ نے اس طریقے سے لوگوں کو علم دیا کہ لوگوں نے جہاں پہ آپ کے علم کا کلمہ پڑھا وہیں پہ آپ کی صداقت کی گواہی دی۔ اور نہ فقط یہ کی، اپنے اپنے لوگوں نے، اپنے اپنے مسلک کے لوگوں نے صداقت کی گواہی دی۔ دیکھیے عزیزوں، صداقت کی گواہی اگر اپنے دے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، صداقت کی گواہی اگر غیر دے دے یہ بڑی بات ہے۔ عزیزان گرامی، جنہوں نے اپنے اپنے مسلک، اپنے اپنے مذہب، اپنی اپنی ملتیں قائم کر لی، جب وہ مولا صادق کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، لولا السنتان لہلک النعمان، اگر امام صادق کی شاگردی کے 2 سال نہ ہوتے تو یہ نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔
اس طریقے سے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ امام صادق کون؟ امام صادق وہ ہے کہ آپ ابھی شکم مادر میں ہیں۔ مادر گرامی جناب ام فروا بیان کرتی ہیں میرا فرزند جب شکم اطہر میں تھا، جب میرے شکم میں تھا تو کئی مرتبہ بارہا مستقل مجھ سے گفتگو کیا کرتا تھا، مستقل مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا۔ امام صادق اپنی مادر گرامی سے باتیں کرتے تھے کب؟ اس وقت کہ جب آپ شکم مادر میں تھے۔ اب تعجب کرنے والے، حیران کرنے والے، پریشان ہو جانے والے اور پریشان ہوں گے، اس لیے کہ جب وہ اس سے پریشان ہو گئے جو 3 دن کے عالم میں جب ربی کی آغوش میں آیا، 3 دن کی عمر میں 4 صحیفے سنائے، لوگ پریشان ہو گئے۔ 3 دن کی عمر میں 4 صحیفے سنا دیے، لوگ پریشان ہو گئے، یہ تو ابھی شکم مادر میں ہے، تو ان کے تعجب کا کیا عالم ہوگا۔ اب عزیزان گرامی، آپ کی مادر گرامی جناب ام فروا یہ ارشاد فرماتی ہے میرا بیٹا جب میرے شکم میں تھا مجھ سے مستقل گفتگو کیا کرتا تھا، مجھ سے مستقل باتیں کیا کرتا تھا، اور جب ولادت ہوئی ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پروردگار عالم کے بارگاہ میں جھکا دیا، سجدہ ریز ہوا، شہادتین کو جاری کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جھک کے پروردگار عالم کا کلمہ پڑھ کے یہ بتا دیا وہ اور ہوتے ہیں جب اس دنیا میں آتے ہیں جاہل ہوا کرتے ہیں، کفر و شرک کی حالت میں ہوا کرتے ہیں، 40 برس تک اپنی زندگی گزار دیا کرتے ہیں، تب کہیں جا کر کے اسلام لاتے ہیں، کلمہ اسلام پڑھتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں یہ اسلام لایا، اس نے اسلام کو قبول کیا۔ ہم اہل بیت وہ ہیں جو اس دنیا میں آتے اسلام لاتے نہیں ہیں، وہاں سے اسلام لے کر کے آتے ہیں، وہاں سے اسلام لے کر کے آتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے عزیزان گرامی، مولا امام صادق اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کا نام نامی اسم گرامی جعفر صادق علیہ السلام پڑھا۔ جعفر اس کے معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ جعفر یعنی نہر، اور پروردگار عالم نے جنت کی ایک وسیع و عریض نہر کا نام جعفر رکھا، جس سے اہل جنت فیضیاب ہوں گے، اس نہر سے سیراب ہوں گے، اس نہر سے سیراب ہوں گے۔ جعفر یہ نام رسول اللہ کی زبان سے پروردگار عالم نے پہلے ہی پہنچا دیا تھا، پہلے علی سے لے کے آخری علی کے اوصاف اور نام پہلے ہی بیان کر دیے تھے۔ گویا پروردگار عالم رسول کی زبان سے جعفر نام دے کے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے جنت کی وہ نہر جس سے اہل جنت فیضیاب ہوں گے، اسی طریقے سے یہ جعفر وہ ہے جن کے علوم و کمالات سے ایک پوری عالم دنیا فیضیاب ہوگی، ایک پوری عالم دنیا فیضیاب ہوگی۔ اور عزیزان گرامی مجھے کہہ لینے دیجئے کہ یہ جعفر وہ ہے کہ جن کے علم کی وسعتیں اتنی زیادہ ہے جتنی جنت کی نہر کی وسعتیں ہیں، جتنی جنت کی نہر کی وسعتیں ہیں۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ جو جعفر کے علم سے فیضیاب ہوگا وہی اہل جنت ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ جو اس جعفر کے علم سے حقیقت میں فیضیاب ہوگا وہی اس جنت کے نہر سے فیضیاب ہوگا۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ منصور نے آپ کو دربار میں بلایا، کیوں؟ آپ کو ذلت و خواری تک پہنچایا جائے، آپ کو ذلیل کیا جائے، آپ کو ذلیل و رسوا کیا جائے۔ لیکن عزیزان گرامی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے اللہ عزت دے دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جسے اللہ رسوا کر دے اسے کوئی عزیز نہیں بنا سکتا،
جب اس نے امام جعفر صادق کو ذلیل کرنے کی ہمت کی تو پروردگار عالم نے اسے مکھی کے ذریعے ایسا ذلیل کیا کہ جو امام کو ذلیل کرنا چاہتا تھا وہ اپنوں میں رسوا ہو کے رہ گیا، وہ اپنوں میں رسوا ہو کے رہ گیا۔ امام جعفر صادق دربار میں داخل ہوئے، دربار میں وارد ہوئے، امام کا وارد ہونا تھا۔ امام نے کیا دیکھا کہ اس کی ناک پہ ایک مکھی بار بار بیٹھتی ہے، اسے پریشان کرتی ہے، اسے تنگ کرتی ہے۔ میں یہ کہوں گا یہ مکھی ہی وہ ہے جو ایسے ایسے لوگوں کی ناک میں دم کر دیتی ہے۔ ایسے ہی ایسے ظالم و جابر کی ناک میں دم کر کے رکھ دیتی ہے، پریشان ہو کے، حیران ہو کے، سرگردان ہو کے، متعجب ہو کے یہ کہتا ہے آخر یہ مکھی مجھے پریشان کیوں کر رہی ہے؟ تو حکیم اسلام امام صادق نے ارشاد فرمایا یہ تجھ جیسے ظالم و جابر کی اوقات بتا رہی ہے، یہ تجھ جیسے ظالم و جابر کی اوقات بتا کے یہ کہہ رہی ہے کہ تم انسانوں کا خون بہا سکتے ہو، عورتوں کو بیوہ کر سکتے ہو، بچوں کو یتیم کر سکتے ہو، لیکن ایک مکھی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد عزیزان گرامی، جب کوئی بس نہ چلا امام دربار سے واپس ہوئے، لیکن چونکہ یہ طاق میں لگا ہوا تھا امام کو ذلیل کیا جائے، امام کو عز اللہ رسوا کیا جائے، امام کو ذلت و رسوائی کے منہ میں ڈھکیلا جائے، لیکن امام جعفر صادق اللہ نے انہیں عزت عطا کی ہے، کون انہیں ذلیل کر سکتا ہے؟ لہٰذا ایک مرتبہ پھر دربار میں طلب کیا۔ امام صادق نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی ہراس ہے، نہ کوئی ڈر ہے، کسی طریقے کا خوف و ہراس آپ پہ طاری نہیں ہے۔ امام جعفر صادق دربار میں داخل ہوئے، دربار میں داخل ہونا تھا، طعام رکھا گیا، دسترخوان چنا گیا، امام تشریف فرما ہوئے، بادشاہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ امام نے نوالے کو لیا، جیسے ہی ایک لقمے کو اپنے منہ میں داخل کرنا چاہا تو ادھر سے ایک جادوگر نے، جسے پہلے سے ہی مقرر کیا تھا تاکہ امام کی تحقیر، امام کی تذلیل کی جائے، اس نے جادو سے امام کے لقمے کو ہوا میں اڑا دیا۔ امام جعفر صادق نے دوسرا لقمہ لیا، جب اس نے دوبارہ یہ گستاخی کی، امام نے اسی تعلیم پہ جس پہ آپ تشریف فرما تھے ایک شیر بنا ہوا تھا، امام نے اشارہ کیا، وہ شیر جو تعلیم پہ بنا تھا مجسم ہو کے کھڑا ہو گیا، مجسم ہو کے کھڑا ہو گیا۔ امام نے اشارہ کیا، امام اشارہ کرتے جاتے ہیں، شیر بڑھتا چلا جاتا ہے، امام وقت وہی ہوتا ہے جہاں اشارہ کرتے دنیا وہی مڑ جائے۔ امام جعفر صادق اشارہ کرتے جاتے ہیں، وہ بڑھتا جاتا ہے، ایک مرتبہ جھپٹا، ایک مرتبہ غضبناک ہو کے جیسے ہی جھپٹا اس نے اپنے آپ سے اس کو اپنے دہن میں لیا، ایک مرتبہ میں نکل گیا۔ ادھر جیسے ہی بادشاہ نے دیکھا جادوگر کی موت آئی، بادشاہ کو بے ہوشی آ گئی، جادوگر کو موت آئی، بادشاہ کو بے ہوشی آئی۔ امام وقت جب معجزہ دکھاتا ہے ظالم و جابر کو ایسے ہی غش میں غش آ جایا کرتا ہے، جادوگروں کو اور بادشاہوں کو ایسے ہی غش پہ غش آ جایا کرتا ہے۔ اس نے امام سے یہ کہا اے جعفر صادق اسے واپس کر دیجیے، اس سے کہیے، اس شیر سے کہیے کہ اسے اگل دے، جسے نگلا ہے اسے اگل دے، آپ انہیں زندہ کر دیں۔ آج وہ بھی زندہ کرنے کی درخواست کر رہا ہے جو زندہ کرنے کا کبھی قائل نہیں تھا، وہ بھی آج کہہ رہا ہے اسے اگل دے، انہیں زندہ کر دے۔ امام جعفر صادق نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اگر کل کے موسیٰ کے عصا نے جادوگروں کو واپس کر دیا ہوتا آج میں تیرے ہی جادوگر کو واپس کر دیتا، آج میں تیرے ہی جادوگر کو واپس کر دیتا۔ اس کے بعد بڑا پرمعرفت جملہ کہا کہ وہ وقت کا فرعون اور وقت کے موسیٰ، میں صادق تو منصور ہے، لیکن وہ وقت کے موسیٰ تھے، آج میں وقت کا موسیٰ ہوں، وہ وقت کا فرعون تھا، آج تو وقت کا فرعون ہے۔ جو فرعونیوں کا حشر ہوا وہ تیرے فرعونیوں کا حشر ہوا، جو فرعونیوں کا حشر ہوا وہ تیرے فرعونیوں کا حشر ہوا۔ اور یاد رکھنا جیسے فرعون کلوہ سے
सलावत पढ़ मोहम्मद एक और सलावत पढ़ मोहम्मद। ऐज़ान गिरामी, मौला इमाम जाफ़र सादिक़ आपकी फ़ज़ीलत, आपकी अज़मत व मंज़िलत बे इंतहा है, जिन्हें बयान करना हमारे बस की बात नहीं है। ऐज़ान गिरामी, मौला इमाम जाफ़र सादिक़ की अज़मत को हमारा सलाम, उनकी फ़ज़ीलत को हमारा सलाम। उनकी अज़मत का क्या कहना, उनकी फ़ज़ीलत का क्या कहना। इमाम जाफ़र सादिक़ है, दस्तरख़ान पे बैठे हुए हैं कि उधर से कनीज़ सालन का प्याला लेके आई। जैसे ही आई उसके हाथ से सालन का प्याला छूट गया। जैसे ही छूटना था मौला ने उसकी जानिब देखा, लेकिन जैसे मौला ने उसकी जानिब देखा वैसे ही वो परेशान हो गई, गमज़दा हो गई, तड़प गई और हाथों को जोड़ लिया। लेकिन मौला इमाम जाफ़र सादिक़ ने कहा, तू किसके सामने हाथों को जोड़ती है? मैं रहीम इब्न रहीम हूँ, मैं करीम इब्न करीम हूँ। तूने मुझसे रहम की दरख्वास्त की है, जा मैंने तुझे माफ़ भी किया, तुझे आज़ाद भी कर दिया। तुझे माफ़ भी किया, तुझे आज़ाद भी कर दिया। ऐज़ान गिरामी, इसी तरीक़े से एक ग़ुलाम है आपका, वो आपको एक रोज़ आपका हाथ धुला रहा था। इमाम हाथ धुल रहे हैं, तश्त में पानी गिर रहा है कि इतने में हाथ से लोटा छूट गया। ग़ुलाम के हाथ से लोटा छूटा और उस तश्त में जाके गिर गया। जैसे गिरना था, तश्त के जो पानी था, तश्त का जो पानी था वो इमाम के चेहरे पे आया, इमाम के चेहरे पे आया। जैसे ही इमाम के चेहरे पे आया वो गुलाम तड़प गया, वो गुलाम तड़प गया। हम दुनिया के आज के गुलाम नहीं हुआ करते, हम खरीदते नहीं हैं। कुछ पैसों के एवज चंद वक्त के लिए सिर्फ नौकरी पे रखते हैं, आए दिन उसके ऊपर ताने और तशनी किया करते हैं, बाज दफा उन्हें ज़रबो कोप भी कर दिया करते हैं। लेकिन इमाम जाफ़र सादिक़ है, उनका गुलाम है, तड़प तो गया लेकिन इनके रहम को, इनके करम को मुलाहिज़ा फरमाइए। मेरी तवज्जो आप इधर मुलाहिज़ा फरमाइए। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के चेहरे पे जैसे ही पानी का आया, पानी का आना था, फितरत का तकाज़ा क्या था, तबीयत का तकाज़ा क्या था? तबीयत का तकाज़ा ये था कि उसके ऊपर गुस्सा करे, उसके ऊपर बरस पड़े। अगर दुनियावी लोग हो तो उनको बस अब शब्द भी कर दे, गालियां भी दे दे, तमाचे भी मार दे। लेकिन ये उस अबू तुराब का बेटा था कि जो अगर जंगे खैबर में भी हो, अगर जंगे खंदक में भी हो, दुश्मन मुआवे दहन डाल दे, सीने से उतर आते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले एक और सलात ऐज़ान गिरामी, ये उनके फर्जंद है कि अगर दुश्मन लुआबे दहन भी डाल दे तो ये सीने से उतर आया करते हैं, दोबारा उन पे काबिज होते हैं। तब सर को कलम करते हैं तो रसूल आवाज देते हैं कि हाँ हाँ तुम जिहाद असगर करके आए हो। लोगों से जब सहाबियों से कहते हैं तो कहते हैं तुम जिहाद असगर करके आए हो, जिहाद अकबर नहीं किया। लोग पूछते हैं, सहाबी पूछते हैं, या रसूल अल्लाह जिहाद अकबर क्या है? तो खंदक में रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं जो अली ने आज किया ये जिहाद अकबर है, जो अली ने आज किया ये जिहाद अकबर है। जिहाद असगर सब कर सकते हैं, जिहाद अकबर कोई नहीं कर सकता। जिहाद अकबर करने की हर एक के पास सकत नहीं है, हर एक के पास कुव्वत और ताकत नहीं है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, एक जुमला आपकी समातों के हवाले कर दूं, बाज लोग तो ऐसे भी हैं जिहाद अकबर तो छोड़ो, जिहाद असगर में भी फरार कर जाते हैं। एक सलावत पढ़कर मोहम्मद वाले ऐज़ान गिरामी, जैसे ही इमाम के ऊपर छींटे आई, जैसे इमाम के चेहरे पे छींटे आई, तश्त की छींटे थी। जाहिर है न जाने कितने लोगों ने उस पर हाथ धुला होगा, न जाने किस तरीके का पानी रहा होगा। लेकिन जैसे ही उसने इमाम की जानिब देखा, इमाम ने उससे कहा जा मैंने तुझे माफ भी किया, अल्लाह की राह में आज़ाद भी कर दिया। एक और सलावत पढ़ पर मोहम्मद ऐज़ान गिरामी, इमाम के दौरे इमामत में एक शख्स था
جس کا اعتقاد یہ تھا کہ بندہ اس دنیا میں آ جانے کے بعد آزاد ہوتا ہے، مکمل طور پہ آزاد ہوتا ہے۔ ہمارا مذہب کیا ہے؟ ہمارا مذہب ہے امر بین الامرین کا۔ پروردگار عالم نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا تو کچھ اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھے، کچھ بندوں کے ہاتھ میں دیے۔ نہ ہمارا مفوضہ کا ہے اور نہ ہمارا مستشعرہ کا ہے، اشاعرہ کا ہے۔ نہ یہ کہ سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، نہ یہ کہ سارے اختیارات بندوں کے ہاتھ میں ہیں۔ امام صادق نے ہی ارشاد فرمایا ہے الامر بین الامرین۔ نہ ہم معتزلہ ہیں نہ ہم اشاعرہ ہیں، امر بین الامرین ہمارا راستہ، ہمارا طریق ہے۔ عزیزان گرامی، وہ شخص آیا آنے کے بعد کہتا ہے جب بندہ اس دنیا میں آ جاتا ہے، جب بندہ اس کائنات میں آ جاتا ہے تو اسے پورا اختیار ہوتا ہے، جو چاہے کرے، جو چاہے انجام دے۔ کوئی اختیار اللہ کا باقی نہیں رہ جاتا، کوئی اختیار پر کوئی قدرت اللہ کی باقی نہیں رہ جاتی انسان کے سلسلے میں۔ اور عزیزان گرامی، ان مسلمانوں کے درمیان، ان بڑے بڑے حکام کے درمیان اس نے ایسی ادلہ و براہین پیش کی، سب کے سب انگشت بدندان رہ گئے، حیرت و متعجب ہو کے نہ جانے کتنے لوگ کے ایمان متزلزل ہو گئے، لوگ ڈگمگا گئے۔ یہ ایسے مسلک کے لوگ ہیں، کوئی ایک بات کہتے ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا اب اس کو بلایا گیا جو وقت کا مشکل کشا تھا، وقت کا مشکل کشا تھا، مشکل کو حل کرنے والا تھا۔ امام صادق دربار میں تشریف لائے، ماجرے کو سنا، مسئلے کو سنا۔ امام جعفر صادق نے بس ایک جملہ کہا، دربار رخصت ہو گیا، دربار رخصت ہو گیا۔ اس نے جیسے ہی اپنی بات کو پیش کیا، اپنے دلائل کو پیش کیا، اپنے براہین کو پیش کیا، امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا تیری تمام دلیلیں ایک طرف، تیری تمام براہین ایک طرف، تیری تمام ادلہ ایک طرف، بس ایک جملے کا جواب دے دے جو تو سورہ حمد پڑھتا ہے۔ ہاں پڑھتا ہوں۔ یہ بتا تو یہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد کے خواہاں ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ہاں میں نے اس آیت کو بھی پڑھا ہے۔ امام کہتے ہیں تو اتنا بتا دے جب تیرے پاس سارے اختیارات ہیں تو مدد اس سے کیوں طلب کر رہا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ ایزان گرامی، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے بہت سارے کمالات ہیں، بہت سارے ایسے فضائل ہیں اور بہت سارے ایسے مناظرے ہیں جنہیں واقعاً پیش کیا جائے تو ایک وقت درکار ہے۔ آپ کے مناظرے، آپ کے شاگردوں کے مناظرے، میں نے ایک مناظرہ آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن کچھ حالات اور وقت کے بھی تقاضے ہوتے ہیں کہ ہر ایک کو ہر جگہ نہیں پیش کیا جا سکتا۔ عزیزان گرامی، بہت بڑے مسلک کے لوگ رہے، بہت بڑے بڑے مسلک کے امام بنے، لیکن سب کی حقیقت یہ ہے کہ یا تو امام صادق کے شاگرد ہیں یا امام صادق کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، یا تو امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں یا امام جعفر صادق کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ ایسے وقت میں بھی، ایسے حالات میں بھی، ایسے عصر اور زمانے میں بھی جب لوگ اپنے اپنے اماموں پہ فخر کریں، اپنے اپنے لوگوں پہ فخر کریں، تو ان سے یہ کہہ دو کہ ان کے استاد کا یہ کریڈٹ ہے جو اپنے اپنے جیب میں تم لیے بھر رہے ہو۔ عزیزان گرامی، مولا امام جعفر صادق جنہوں نے بڑے بڑے اماموں کو، بڑے بڑے اپنے اپنے مسلک کے لوگوں کو پڑھایا ہے، تعلیم دی ہے، انہیں سبق دیا ہے، اور نہ جانے کس نے ایسے لوگ تھے جب انہوں نے اپنے اپنے دور میں درباری فقیہ بننے کی کوشش کی تو امام نے باقاعدہ بلایا، انہیں سمجھایا، لیکن یہ جو کھنک ہوتی ہے، پیسوں کی کھنک جو ہوتی ہے، یہ امام وقت کی بھی کلمات کو نہیں سن پاتی ہے۔ کیوں؟ آپ نے کربلا کو سنا 2 مہینے 8 دن، آخری جملے پہ بات تمام کروں گا۔ 2 مہینے 8 دن آپ نے کربلا کو سنا، آپ نے کربلا کو جانا، لیکن ہم میں سے اکثریت وہ ہے جو کربلا جانتی تو ہے، کربلا پہچانتی ہے، کربلا جانتی ہے
کربلا پہچانتی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، وہ مسلک کے ائمہ بھی امام جعفر صادق کی عظمت کو جانتے تھے، آپ کے مذہب حقہ کو جانتے تھے، لیکن اپنا اپنا مسلک چلایا، اپنا اپنا مذہب چلایا۔ عزیزان گرامی، ان کے لیے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین کربلا کے میدان میں جب اپنا آخری خطبہ دے رہے ہیں، لوگوں کو اوپر اثر نہیں ہو رہا ہے، لوگوں کو باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ملئت بطونکم من حرام، تمہارے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ جب مال حرام لقمہ تر کی ہوس کھا گئی چہرے کا جلال، اب کسی شخص میں رونق نہیں پڑنے والی۔ عزیزان گرامی، امام جعفر صادق علیہ السلام کے مذہب کو چھوڑ کے اپنے مذہب کو چلانے والے بس اتنا جان لے، لقمہ تر کی ہوس میں مذہب حق کو چھوڑ کے تمہیں نجات نہیں ملنے والی۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔